السلام علیکم ایوریون۔ تو آج ہم بات کریں گے رمضان کریم کے بارے میں۔ تو رمضان کریم کی بس آمد ہی آمد ہے اور بس کچھ ہی دن بچے ہیں اب رمضان آنے میں۔ تو ہم اس سے پہلے جیسے کہ ہمارے گھر کوئی آتا ہے، کوئی ریلیٹیو ہو یا ہمارا کوئی بھی جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہوں، تو کوئی بھی ہمارا ریلیٹیو ہو، بھائی بہن یا کوئی ماں باپ یا کوئی بھی ہو، تو وہ کہیں باہر سے آتا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ سال میں ایک بار ہی ہم سے ملنے آتا ہے۔ تو ہم اس کے لیے جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والا ہے، تو ہم لوگ کتنی تیاریاں کرتے ہیں، اس کے پسند کی کھانے، گھر کی صفائیاں یا جو بھی اس کو پسند ہو، ہم اس طرح سے سب انتظام کرتے ہیں کہ اب مطلب اس کو کوئی کمی نہیں لگنی چاہیے اور اس کی خوب خاطرداری کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے رمضان بھی ہمارے لیے محبوب ہے اور رمضان بھی ہمارے مہمان ہیں، پر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان مہمان نہیں ہے، مہمان تو ہم لوگ ہیں، کیونکہ رمضان تو ہم اس سال ہیں، ہم لوگ یہاں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے۔ تو اب پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو یہ ہمارے لیے یہ ہے کہ رمضان آیا تو ہم اس کا خوب اس کی جو ہے فضیلتیں اور مطلب لے پائیں اور اس کے فائدے اٹھا پائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوا پائیں۔ ہم نہیں ہوں گے نا یہاں پر، ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، تب بھی رمضان تو آئے گا ہی نا۔ رمضان آئے گا، لوگ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس سال ہمارے بیچ میں تھے، ان ساتھ میں آج یہاں پر نہیں ہیں۔ تو اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم مطلب اس طرح سے رمضان کو گزاریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو اللہ تعالیٰ کو خوب راضی کر لیں اور خوب دعائیں کریں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اس کا بس رمضان اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا اور جو ہے ہمارے روزے اور جو قرآن جو نماز جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے جو ہم پر فرض کیا ہے، ہم اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ جی، تو اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کا جو نام رکھا ہے، رمضان کا مطلب ہوتا ہے جل جانا۔ تو جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، کیونکہ بھوک پیاس کی اتنی شدت ہوتی ہے، تو اس سے آدمی کی جو ایک تقویٰ اندر سے ایک تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جیسے اب اس کے روزہ دار کا چہرے پہ کتنا نور آ جاتا ہے نا، اس کا مطلب بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اس کا چہرے پہ آپ الگ ہی نور دیکھیں گے، چاہے جتنا دنیا کا کچھ بھی کر لیجئے، پر وہ جو روزے دار کے جو چہرے کی ایک جو وہ ہوتی ہے رونق ہوتی ہے، کیا نور ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا ہے۔ ابھی جیسے کہ ہم لوگ روزے کی بات جو روزہ کھولتے ہیں، اگر جیسے کہ ہم لوگ کے مطلب وہ چھٹی ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھتے ہیں جن دنوں میں ہم لوگ، تو پھر اگر اس ٹائم پہ ہم لوگ کچھ کھانے کا تو دل نہیں کرتا ہے، پر یہ جیسے تھوڑا بہت کچھ بھی کھا لیا، ایسے کچھ بھی کر لیا، تو شام کو جب اگر ہم لوگ سب کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں روزہ کھولنے کے لیے، تو پھر وہ ایک مزہ ہی نہیں آتا ہے اس طرح سے جیسے کہ روزے میں آتا ہے۔ بھلے ہی ہم نے پورا دن کچھ بھی نہیں کھایا ہے، تھوڑا بہت ہی ایسے چکھ وک لیا کیونکہ دل ہی نہیں کرتا ہے کھانے کا، پر ایک لطف نہیں آتا ہے جو روزے دار کو آتا ہے روزہ کھولنے کے ٹائم پر، وہ مزہ، وہ ایک تڑپ پیاس پانی پینے کی وہ چیز نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے سے روزے رکھنے کی توفیق دے اور جو ہے سیکھنے کی توفیق دو، ہم بھی سیکھ رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں میرے اندر اور جو بھی کمیاں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دور کریں، اور ہم نے بھی اپنے اس بار ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے، اور آپ بھی دعا کریے، مطلب جو ہے کہ جیسے جو چیزیں جو کمیاں ہم سے اگلے رمضان میں رہ گئی تھیں، کہ جیسے میرا اللہ فلو جب ہم لوگوں کا رمضان شروع ہوتا ہے، پہلا عشرہ ہوتا ہے نا، تو ہم لوگ کتنے ایک دم فلو میں ہوتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، تراویح بھی ہو رہی ہے، نماز بھی الحمدللہ ہو رہی ہے سب، اور پھر جیسے جیسے دوسرا عشرہ آتا ہے، پھر تیسرا عشرہ آتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے سلو پڑتا جاتا ہے۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ جتنا فرسٹ عشرے سے لے کے سیکنڈ عشرہ تھرڈ عشرہ، اس سے اور ہم کو اپنا انکریز کرنا ہے، بڑھانا ہے، اللہ نہ کرے گھٹانا نہیں، اللہ سے دعائیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ کہ، اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں پر اجر دیتے ہیں، کہ ہم نے اب ابھی سے نیت کر لی کہ اللہ تعالیٰ ہم پورے روزے رکھیں گے، اور انشاءاللہ ساری تراویح پڑھیں گے اور قرآن بھی سمجھ کے پڑھیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس میں ارکان بتائے ہیں رمضان کے، جو بھی ہم اس کی مطلب ایک کیا بولتے ہیں اس کو، جو بھی حق ہے اس کا ادا کریں۔ تو اگر مان لیجیے بیچ میں ہم لوگ بیمار ہو جاتے ہیں یا کہیں ہم لوگ کو کچھ ایسا اللہ نہ کرے کوئی بات ہو جاتی ہے، تو
अल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमसे उम्मीद है कि अल्लाह ताला फिर भी हमको उसका अजर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला नियतों पर अजर देते हैं, कोशिशों पर अजर देते हैं। क्योंकि हम अभी यहाँ पर बैठे हैं तो हम इतने परफेक्ट तो है नहीं, हमें तो उतना ज़्यादा मालूमात नहीं है, कुछ नहीं है, बस जो सीख रहे हैं, जो पता है बस वही बात करते हैं। तो अल्लाह ताला बस हमारी कोशिश को कबूल करे। अल्लाह ताला को कोशिश करने वाले अपने बंदे बहुत पसंद है, क्योंकि परफेक्ट तो सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं है। इस दुनिया में कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही परफेक्ट है। तो परफेक्शन की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, बस यहाँ पे बात हो रही है कोशिश की, क्योंकि हम परफेक्ट है ही नहीं, तो हम तो सिर्फ सीख रहे हैं यहाँ पर। तो जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वही हम आप लोग से बात शेयर करते हैं कि अल्लाह ताला हमको भी तौफीक दे कि मेरी बात किसी के दिल पे लगे, हाँ ठीक है, हम भी इस टाइम पर हम भी ऐसे ही करेंगे। और जो जो अपना जो दुआएं हैं, अस्कार है जो हमें पढ़ना, जो अपनी इस साल में जो जो चीज़ें हमको अल्लाह ताला से चाहिए हैं रमज़ान में, क्योंकि हर एक नेकी का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। तो इससे अच्छा तो मौका ही नहीं है नेकियां कमाने का। इससे तो बेहतरीन, जैसे कि कोई मार्केट होती है तो उसमें मार्केट में दुकानदार जो होते हैं, जो दिवाली होली जो भी होता है या ईद है, तो उसमें अच्छे से दुकानदारी होती है, अच्छे से तिजारत करते हैं। तो हमारे लिए भी ये एक मौका है, इसमें सबसे खूब ज़्यादा नेकियां कमाने का। हम वो लोग भी कमाने के बारे में ही सोचते हैं ना, तो हम लोग भी कमाने के बारे में ही सोचेंगे कि हमको नेकियां कमानी है खूब ज़्यादा, जितना हो सके। जो हमसे जो पहले हमसे हमारा टाइम गुजर गया, हमको इतनी नहीं मालूमात थी, नहीं इतना अल्लाह ताला ने वो दिया था। तो आज अल्लाह ताला ने अगर हमको अक्ल व तमीज़ उसका वो दिया है अल्लाह ताला की तौफीक से, तो उसका इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो भी हमारी, जैसे कि रमज़ान से पहले की तैयारियां, ईद की मतलब तैयारियां रहती, कपड़े हैं, कुछ हैं, तो वो हम अभी से ही उसकी तैयारियां कर लें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नमाज के लिए, और जो सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा इसमें हमें तिलावत करनी है। तिलावत जितना हो सके कुरान की तरह, जितनी भी आसमानी किताबें हैं अल्लाह ताला ने इस रमज़ान के महीने में ही उतारी हैं। तो रमज़ान में सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए उतारी है वो कुरान मजीद है हमारा। तो हमें सबसे ज़्यादा उसकी तिलावत करनी है और समझ के तिलावत करनी है। और इस साल में सबसे बड़ा जो मेरा जो अपना पर्सनली मेरा जो गोल है कि वो अल्लाह ताला हमसे एक भी मतलब जो एक भी तरावी की नमाज ना छूटे, क्योंकि एक एक तरावी के एक एक सजदे पर हमें 1500 नेकियां मिलती हैं। तो समझ लीजिए कितना सवाब है, कितना, क्योंकि आम दिनों में हमें चाहे हम जितनी नमाज़ें पढ़ लें, हमें ये चीज़ नहीं उसको मिल सकती। तो इसलिए हमें इसका फ़ायदा उठाना है, क्योंकि पूरा साल तो नहीं मिलता है ना हमको ये महीना। तो अभी हमें इसका फ़ायदा उठाना है। और इंशाअल्लाह ताला हम मेरे लिए आप दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मेरी एक भी तरावी की नमाज़ ना छूटे। और इंशाअल्लाह हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। और बाकी रही बात, जैसे कि नमाज उसके बाद में फिर आता है वो ज़कात। तो ज़कात हमको अपनी जितना, जैसे आप जिसको भी आपको देना है अभी से आप काउंट करके रख लें। और जैसे आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी रिश्ते में या पड़ोस में, या फिर आपके वहाँ हाउस हेल्प है, वो लोग आते हैं काम करते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो लोग थोड़ा जल्दी उनको पहले ही अशरे में उनको शुरू रमज़ान में ही दे दें, जो भी आपका हिसाब से बन रहा है, तो वो जो है उनको दे दें, ताकि उनके भी अपने ख़रीदारी वगैरह करना है, या उनको अपने घर के लिए कुछ ख़रीदना है इफ्तारी में या कुछ भी। तो अगर आप हो सकता है तो उनको वो वही सब सामान लेके दे, वरना फिर आप जो भी उनको देना चाहें वो दे, तो ताकि उनके भी ईद त्यौहार अच्छे से हो जाए। तो और जो है ज़्यादातर हम जो लेडीज़ होती हैं वो सोना ख़रीदने में तो बहुत आगे होती हैं कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और जब हक़ अदा करने का टाइम आता है तब वो कहती है मेरे हस्बैंड कर देंगे, उन्हीं ने दे दिया है। नहीं, हमें खुद करना है, जो भी है हमारे पास जितना भी है हमें उसका ज़कात ज़रूर निकालनी है। इसमें कोई हमारी बचत नहीं है, यहाँ पर हमें निकालना है। अल्लाह ताला हमको भी तौफीक दे कि जितना हो सके पहले से काउंट करके रख लें, ताकि हमको फिर कोई एंड टाइम पर कोई टेंशन ना हो कि हम भूल गए या रह गए या कुछ। तो जितना भी ये सब काम करना है अपना निपटा लें, ताकि हम एक रिलैक्स रहें कि हमें बस सिर्फ इबादत पे ही अपना फोकस रखना है। तो जो है जैसे लास्ट में रहता है और फिर जब लास्ट असरा आता है तो हम लोग खुद भी ऐसा करते हैं ना कि लास्ट असरे में वो एक फ़्लो, एक जो होता है ना इबादत का, वो सब ज़्यादा हो जाना चाहिए, वो और कम हो जाता है। वो जो हम लोग लग जाते हैं वो मार्केट जाना है, वो ये लाना है, वो मैचिंग चूड़ियाँ मिला रहे हैं,
تو وہ سب کام کریں، ہم بھی کریںگے، سب لوگ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہلے سے ہی رمضان سے پہلے کر کے رکھ لیں، تاکہ ہم کو وہاں بھیڑ بھاڑ میں اتنا جانا بھی نہ پڑے اور اپنی عبادت میں بھی کوئی میری رکاوٹ نہ آئے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اور سب سے زیادہ یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہم بلغنا رمضان، کیونکہ ابھی بھی ڈر لگتا ہے نا، اللہ نہ کہ رمضان آ رہے ہیں، بس اللہ پاک، میری خود کی ابھی بھی گلا بہت خراب ہے، فیور ہے، پر بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا رکھے اور ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ عبادت کر پائیں اور رمضان کا حق ادا کر پائیں، کیونکہ ہمارے اندر اتنا وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ حق ادا کر پائیں، پر کوشش، بس صرف میرا مین کہنے کا مقصد ہے، صرف کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ قبول اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں، ہماری نیت کیا ہے، ہماری نیت صرف جو ہے دکھاوے کی ہے، یا پھر جو ہے ہماری نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، صرف کوشش کرنا اپنا کام ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر دلوں کا حال جاننے والے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ ہم کو اس رمضان جتنے مطلب اس طرح سے عبادت کریں، اللہ تعالیٰ ہم لوگ سب کو توفیق دے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، اللہ ہی جانے پہلے اس کے بعد ملے گا نہیں ملے گا، تو جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی خوب خوب عبادت کرے، خوب تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ سے تہجد میں اٹھ کے خوب خوب جو بھی چیزیں آپ کو چاہیے اللہ سے مانگیں، اور اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں، اور خوب خوب ان کو بھی جب اپنے ماں باپ کو بچے دیکھتے ہیں نا، تو وہ بھی پھر اسی طرح سے لگ جاتے ہیں کہ ہاں میری ماں کر رہی ہے، میرے پاپا کر رہے ہیں، یا کوئی بھی، تو جب ہم ہی نہیں کریں گے تو پھر میرے بچے کیسے کریں گے؟ اور یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیے کتنی بھی کوشش کر لیں ہم لوگ، پھر مارکیٹ تو جانا ہی رہتا ہے، کوئی چیز اگر اینڈ ٹائم پہ بھول گئے ہیں، یا کچھ بھی دینا ہے، یا کسی کو کچھ بھی دینا ہے، تو اگر آپ جا بھی رہے ہیں تو آپ اپنا یہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے تو یہ اپنے ساتھ میں رکھ لیں، کم سے کم ہم ذکر تو کرتے رہیں گے، زیادہ مطلب غافل تو نہیں، مجھے ایک لمحہ قیمتی ہے، وہ لمحہ میں ہمارا ضائع نہیں ہوگا، وہ جو ہمارا کم سے کم اللہ کے ذکر میں لگا ہی رہے گا۔ تو بس میری یہی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو رکھنے کی توفیق دے، اور اس کو قبول و مقبول کرے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے، تراویح پڑھنے کی توفیق دے، اور جو بھی حقوق ہیں اور جو بھی اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہم کو، اس کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق دے، اور جو ہم سے بولنے میں بات کرنے میں بھول چوک ہوئی اللہ تعالیٰ میں معاف کرے، اور صحیح طریقے سے بات کو سمجھانے کی اور سمجھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ اور اگر کوئی ہم سے مسٹیک ہوئی ہوگی تو معاف کر دیے گا، معذرت ہے، کیونکہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور انشاءاللہ آگے آگے جو بھی ہوگا میرے پاس جتنا بھی ٹائم ہوگا اس تھوڑے تھوڑے ویڈیو ہم بناتے رہیں گے اور آپ تک ڈالتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔